السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتم الحج والعمرہ للہ۔ عام طور پہ جو معروف طریقہ رائج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان سارے مہینوں سے افضل ہے، اس میں کی گئی عبادت ہر عبادت سے افضل ہے، لیکن آج اس دور میں جب کہ میڈیا کا دورہ ہے، سوشل میڈیا ہے اور ہر طرح کی آسانیاں سہولتیں میسر ہیں، تو دین کی بھی ہر طرح کی معلومات آپ کو نئی سے نئی ملتی جاتی ہے، حالانکہ وہ نئی نہیں ہوتی، وہ صحیح معلومات ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم پرانے دور کی معلومات سنتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے وہ چیز نئی بنتی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رمضان کی عبادت بہترین عبادت ہے، اس میں کی گئی ساری عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کا آخری عشرہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے، جبکہ اس میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے لیلۃ القدر، جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس میں کی گئی عبادت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے جو ایک ایسا رکن ہے جو استطاعت سے وابستہ ہے، یعنی یہ ایک مالی عبادت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے، کیونکہ اس میں بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، جبکہ نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ صرف مالی عبادت۔ ایمان وہ تو اپنے دل کی اور زبان کی قول و اقرار کی حالت ہے، اس لیے جب حج کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایمان کے بعد جہاد سب سے افضل ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند ہے تو وہ حج مبرور، وہ حج جو مقبول حج ہے، اور یہ 10 دن جن کو ذی الحج کے شروع کے 10 دن کہا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھاتے ہیں، سورہ فجر میں آتا ہے والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی، تو وہ یہ ذی الحج کے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ ان میں کیا گیا عمل اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں کیے گئے افضل عمل کو محبوب رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان، پوچھا اس کے بعد فرمایا جہاد، پوچھا اس کے بعد تو فرمایا وہ حج جو قبول کیا جائے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حج بہترین عبادت ہے، کیونکہ حج وہ عمل ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام عمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ باقی دنوں کے کیے گئے عمل کی نسبت ان 10 ایام میں عشرہ ذی الحج میں کیا گیا عمل اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ اس کے علاوہ حدیث آتی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن میں کیے گئے نیک اعمال دیگر تمام دنوں کے اعمال میں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوسرے دنوں میں کیا گیا جہاد بھی ان دنوں کے اعمال سے افضل نہیں؟ یعنی سارے سال میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ بھی افضل نہیں ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت سے؟ ان کا مقصد یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ایک آدمی اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی جہاد کے لیے اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ جائے اور شہید ہو جائے۔ تو اب صرف یہ عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ایک بندہ سب سے زیادہ اپنی جان کو محبوب سمجھتا ہے اور وہ جان اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، تو اب اللہ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ سوائے اس عمل کے باقی سارے اعمال جو سال میں کیے گئے وہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہوتے ہیں۔ عرفہ کا دن وہ دن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے رہا کرتے ہیں بڑی تعداد میں، اور اتنی بڑی تعداد سال میں بلکہ رمضان میں روزانہ جب اللہ افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تب بھی وہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی عرفہ والے دن اللہ اپنے بندوں کو، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حج وہ عبادت ہے جس میں نہ صرف ہمارا مال خرچ ہوتا ہے بلکہ سارے کے سارے اسلام کے ارکان اس میں آ جاتے ہیں، جو کہ آپ کو کسی اور رکن میں نظر نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہم ایمان کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے، آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے رکھتے ہیں، جس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں، اپنی خواہشات سے باز آتے ہیں، اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن روزے میں ہم حج نہیں کرتے۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ایک صرف بدنی عبادت ہوتی ہے، ہم اپنا مال، اس کا 2.5 حصہ اللہ کے راستے میں اس مال سے محبت کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تب بھی ہم اس وقت حج نہیں کر پاتے۔ حج صرف ذی الحج کی 9 اور ایام تشریق میں ہوتا ہے، اس لیے ان دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ والے دن اللہ فرشتوں کے سامنے بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس دن یہ دین جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اس دین کو اللہ نے پایۂ تکمیل پہ پہنچایا۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کی اور تمہارے لیے دین کو
اسلام کے طور پہ پسند فرمایا اور دوسرے کسی دین کو اب قیامت تک کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا آج کا دن کون سا دن ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج 10 ذی الحج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج کا دن ہلال ہے، جس طرح آج کے دن ہر چیز تم پر حرام ہے، اسی طرح آج کے بعد مومن کا مال، مومن کی عزت، مومن کی حرمت ایسے ہی تم پر حرام ہے جیسے آج کا دن یہ حرام ہے۔ تو یہ دن اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظیم دنوں میں اللہ کو کیے گئے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا تم تہلیل، تکبیر اور تحمید کثرت سے پڑھا کرو۔ یعنی ہر عمل اللہ کو پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ تہلیل، یعنی کہ یہ اعلان کرنا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اور تحمید، اللہ کو سب سے زیادہ اپنی حمد محبوب ہے۔ اور اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا کس قدر محبوب عمل ہے۔ آپ کبھی سوچیں کہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ جو ہمارا رب ہے، جو سب سے بڑا رب ہے، جو سب چیزوں سے بڑا ہے، ہماری مشکلوں سے بھی بڑا ہے، ہمارے غموں سے بھی بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، تو وہ رب ہم پر رحم کیوں نہ کرے گا؟ ہم اس رب کی کبریائی، بڑائی، تعریف کیوں نہ بیان کریں؟ کیوں نہ کہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر وہی رب ہے، وہی الہ ہے، وہ ہماری ساری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، وہ ہماری ساری تنگیوں کو دور کر دے گا، وہ ساری تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور کر دے گا۔ تو آپ سب ان دنوں میں بہت زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں، اللہ کا فضل مانگیں، دعائیں، کثرت سے سجدہ، جو نیکی آپ کر سکتے ہیں، روزے رکھنا، نوافل ادا کرنا، اور بھی بہت سارے نیک اعمال کرنا، جس کی جو استطاعت ہو اس قدر قرآن پڑھنا۔ عام دنوں میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، بلکہ معروف طریقہ تو صرف رمضان میں عبادت کرنے کا رہ گیا ہے۔ تو آج یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ 10 دن عطا کیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا ذکر کرو، یہ صرف چند دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، اور یہ اتنا جلدی گزر جائیں گے کہ ہمیں شاید بعد میں پچھتاوا ہی رہ جائے گا کہ ہم نے عمل اور نیک اور صالح عمل کر کے اللہ کو راضی کیوں نہیں کیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیجیے، نوافل پڑھیے، تلاوت کیجیے، اٹھتے بیٹھتے، کروٹ بدلتے ہوئے تکبیرات، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ
ہمیں ان دنوں کے عوض ان دنوں کی فضل سے معاف فرمائے اور ہماری گردنوں کو